الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ 24واں سالانہ عالمی اجتماع آزاد میدان کے وادی نور میں آپ سب کو مبارک ہو۔ جس طرح میں پڑھا ہوں آپ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شیریں مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن حکیم کے 17ویں پارے سے میں نے کچھ آیات تلاوت کی ہیں، اور میرا عنوان نماز اور جماعت کے حوالے سے تقریباً 25 منٹ کے اندر مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے۔ گزشتہ 24 سال سے یہ اجتماع ہوتا آ رہا ہے، 3 سال کی غیر حاضری کے ساتھ 21 سال میری حاضری رہی ہے۔ کل کا دن جو گزرا ہے جمعۃ المبارکہ کا، پہلی بار میں بھی اس طرف حاضر آیا تو خواتین ملت کا ایک سیل نور تھا جو دور تک دیکھنے میں آیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ اسلام کی مقدس شہزادیوں، ماؤں اور بہنوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی اسپرٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہماری قوم کا بچہ پیدا ہوگا تو عاشق رسول بن کے پیدا ہوگا، محبت رسول کا سودا اپنے سر میں لے کے پیدا ہوگا، اور پھر دنیا کی کوئی بھی طاغوتی طاقت اسے اپنے نظریات سے منحرف نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم الحمدللہ سنی ہیں، الحمدللہ مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ سنی دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت کے پرچم تلے دین و سنیت کا کام کرتی ہے۔ یہ فخر اس جماعت کو حاصل ہے، ہماری تنظیم کو حاصل ہے، اور علماء اہل سنت کی مکمل قیادت اور ان کی سرپرستی اس تنظیم کو حاصل ہے۔ اللہ اس نورانی قافلہ کو قیامت تک ایسے ہی قائم و دائم رکھے اور روز افزوں ترقی عطا فرماتا رہے۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر جو اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہے وہ نماز کی ہے۔ نماز کے تعلق سے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں تقریباً 700 جگہوں پر حکم فرمایا ہے۔ 109 مقامات پر تو بالکل بالتفصیل اللہ نے وضاحت کے ساتھ نماز کی اہمیت اور حکم بیان فرمایا۔ بقیہ تمامی مقامات پر اشارتاً اور کنایتاً نماز کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کے حوالے سے ہمیں اتنی زیادہ تاکیدی بات قرآن میں نظر نہیں آتی جتنی زیادہ نماز کے حوالے سے آتی ہے۔
مگر ہمارا سنی اسی معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے ہے. اور اس کی تھوڑی سی توضیح میں آپ کے سامنے پیش کروں. ہماری اس طرح سے تساہلی کی بنیاد پر بہت ساری سنیوں کی مسجدیں اغیار نے قبضہ کر لی، اس لیے کہ ہم بابا کے عرس میں تو ضرور نظر آتے ہیں، ڈھول باجے اور تاشے کی محفل ہم ضرور نظر آتے ہیں، گاگر اٹھانے میں، سندل نکالنے میں ہم جھومتے جھامتے ضرور جاتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے، جس پر نماز فرض ہے وہ جمعہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور جس پہ نماز فرض نہیں وہ پوٹلی بنا کے دنیا بھر میں نماز پڑھ رہی اور پڑھا رہی ہے. اگر یہ کنڈیشن ہماری رہی تو یاد رکھیں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہمیں نماز کی اہمیت کا احساس کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض فرمائی ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں بہت ساری سہولیات اور مواقع ہیں جہاں پر اللہ نے معافی کا بھی حکم دیا ہے. اگر آدمی مریض ہے، زیادہ پریشان حال ہے، دکھ درد میں مبتلا ہے، عورت ناپاک ہے، راستے کا امن نہیں ہے، پیسے کم ہیں، زکوٰۃ اور روزے کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے تو حکم وہاں پر اس کے لیے لاگو نہیں ہوتا. مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے، چاہے آفت آئے، طوفان آئے، بارش آئے، اولے پڑے، سردی پڑے، خطرناک گرمی پڑے، مرنے کے قریب پہنچ گئے ہوں، بچہ پیدا ہونے والا ہو، تب تک نماز معاف نہیں. کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے اور کس قدر اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے اپنے رب کے حضور میں سجدے میں سر رکھتا ہے تو فرمایا گیا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوتا ہے، بندہ ڈائریکٹ اپنے مولا سے بات کر رہا ہوتا ہے. آج دنیا میں کسی پروفیسر، کسی لیکچرر، کسی منسٹر، پرائم منسٹر، مکھیہ منتری، پردھان منتری سے ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، واسطے وسیلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. وقت دیا جائے گا تو آپ کو جانے کا جو ہے حکم ملے گا، ورنہ آپ کو منع کر دیا جائے گا. لیکن وہ بادشاہ اعظم جو حکم الحاکمین ہے، اس سے ملنے کے لیے کسی سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نماز کا وقت ہو، بندے سجدے میں سر جھکا دے، تو ہوگا تیرا بادشاہ حقیقی ہوگا. ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ممبئی کا مسلمان تقریباً 24 سال سے، جہاں تک ہم نے دیکھا 21 سال سے صرف اتوار کے روز آتا ہے زیادہ مسلمان. مطلب محنت آپ کر رہے ہیں 2 دن سے، اور جب منافع لینے کا وقت آتا ہے تو لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں، چلو دعا میں شامل ہو جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا کسی ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں، ایک ایسا شخص جو بغیر محنت کے روپیہ پا جائے اور ایک ایسا شخص جو محنت اور پسینے کی کمائی سے روپیہ حاصل کرے، دونوں میں کوئی فرق لگتا ہے آپ کو؟ لگتا ہے. جو پیسہ یوں ہی پا جاتا ہے اس سے اڑانے میں کوئی غم نہیں لگتا، اسے درد نہیں ہوتا ہے. لیکن جو شخص محنت سے پیسہ کماتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اس پیسے کی قیمت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اس لیے سوچ کے پیسہ خرچ کرتا ہے. آپ صبح سے محنت کر رہے ہیں، کل تک محنت کریں گے، کل شام کو جب آپ کو دعاؤں کی شکل میں رب کے حضور میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، آپ کی کیفیت الگ ہوگی، اور جو وقتی طور پر ملنے کے لیے آئے گی ان کی کیفیت الگ ہوگی، کیونکہ آپ نے محنت کی، آپ نے جاگرکتا دکھائی ہے، آپ نے اپنا بیداری پیدا کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہے دین سیکھنے کے حوالے سے. اور قطعی طور پر یہاں سے واپس جانے کے بعد سنی دعوت اسلامی کے اس مبارک اسٹیج سے جو نبی کے عشق کا شراب پلائی جاتی ہے، اس کا نشہ آئندہ سال سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے آنے کے وقت تک اترنا نہیں چاہیے. یہ پیار کا ہے، عشق کا ہے، محبت کا ہے، جو ساگر سنی دعوت اسلامی کے اس محبت بھرے اسٹیج سے آپ کو پلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا. 60 سال کی عمر ہو گئی بوڑھے صاحب کی، جمعہ ٹرکائے جا رہے ہیں. آپ بتائیے ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے اگر اللہ کی ذمہ داری سے ہم نکل گئے ہیں، کون بچائے گا ہمیں؟ کون ہماری حفاظت کرنے والا ہے؟ کس کے لیے ایسا کرتے ہو؟
اللہ حکم فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے بندو تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، تم خود بھی نماز کی محافظت کرتے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، نحن نرزقک، روزی ہم تمہیں دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، پرہیزگر بن جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ کمائیں گے نہیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرماتا روزی ہم تمہیں دیں گے، صبح سے شام تک ناک رگڑ کے محنت کرتے رہو، اللہ نہ چاہے تو ایک ڈھیلا نہیں آئے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں گریجویٹ ہیں مگر اتنا پیسہ نہیں کما پاتے ہیں جتنا انگوٹھا چھاپ کما لیتا ہے۔ کتنے یو پی کے دوسرے اسٹیٹ کے لوگ آئے بمبئی میں جن کو اپنا سگنیچر کرنا نہیں آتا مگر وہ ارب پتی ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گنوار ہیں، سگنیچر کرنا نہیں آتا مگر بہت پیسے کماتے ہیں۔ اور کتنے پوسٹ گریجویٹ لوگ ہیں، کوئی 25,000، کوئی 30,000، کوئی 15,000، کوئی 5,000 کی نوکری کر رہا ہے۔ یہ توازن آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ نے جس کے مقدر میں جتنی روزی لکھ دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ایک پیسہ نہ زیادہ دے سکتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں سے ایک پیسہ لے نہیں سکتی۔ تو پھر ہم اس دنیا داری کے لیے اپنے مولا کی عبادت گزاری کیوں چھوڑ دیں؟ اور یہ تو آپ کا پرسنل لائف انشورنس ہے، نماز۔ بینک میں آپ پیسہ ڈالتے ہیں تو نومنی درشانا پڑتا ہے آپ کو، اگر آپ کو اٹیک آ گیا تو یہ پیسہ کون لے گا؟ آپ کا اترادھیکاری کون ہے؟ کچھ دوست ایسے ملتے ہیں جو اپنی بیوی کا نام لکھواتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کا نام لکھواتے ہیں، لیکن اے لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ عبادت مقصودہ جس میں بالخصوص نماز ایسی عبادت ہے، اللہ کی بینکنگ پالیسی نے عبادت کا شعر آپ نے ڈالا ہے، اس میں نومنی کو کچھ نہیں ملے گا، مر جاؤ گے تو اکیلے آپ کو ملے گا، اکیلے آپ کو ملے گا۔ یا تو مرنے سے پہلے گلا دبوچ کے باپ کا اس کی جیب سے چابی چھین لی جاتی ہے، ماں مرنے لگی تو ابھی جان نکلی نہیں ہے، زیور اتارے جانے لگے، ارے مر جائے گی پتہ نہیں کون نکال لیتا ہے، پہلے سے حساب کتاب شروع ہے۔ لیکن اے لوگوں اللہ ارشاد کرتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، مرنے سے پہلے جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں پارسل بھیجنا چاہے تو بھیج دو، یہ تمہارے مرنے کے بعد صرف تمہارے کام آئے گا۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، نماز اہم العبادات، قرب مولا کا ذریعہ ہے، قبر کے اندر روشنی کا سامان ہے، پلسرات پہ پار گزارنے کا ایک آپ کا ہمدرد و ہم نوا ہے۔ یہ وہ بندگی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا سبب پیدا کرتی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو مولا سے قریب کرتی ہے، عروج ارتقاء کے منازل پہ فائز کرتی ہے۔ تو ایسی عبادت سر جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کتنا بڑا کریم ہے، سر اٹھانے کی بات نہیں، سر جھکا دو خدا کی بارگاہ میں تو اللہ اس سر کو سر بلند کر دیتا ہے۔ ذرا اپنے ہم حیولا کا جائزہ لیں، ہمارے پیر کے ناخن سے لے کے ہماری پیشانی تک پوری باڈی ہماری، پیشانی ہمارے باڈی میں سب سے اوپر کے مقام پہ ہے۔ اس بات کا ڈائریکشن ہے یہ کہ پیشانی سب سے بلند مقام پر تمہارے وجود میں ہے، لہذا یہ پیشانی کیڑے مکوڑوں کے سامنے نہیں، اس کے سامنے جھکنی چاہیے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی ذات۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، صحابہ نماز سے کتنی محبت کرتے تھے، میرے حضور اسلام کتنی محبت فرماتے تھے۔ آقا فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ ایمان اور کفر کے بیچ میں، مومن اور کافر کے بیچ میں نمازی کا تو فرق ہے، ورنہ بہت سارے معاملات میں آپ بھی کرتا ٹوپی لگاتے پہنتے ہیں، غیر مسلم حضرات بھی پہنتے ہیں، فرق کیا ہے؟ نماز فرق ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے تو اللہ کریم اس بندے مومن کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے ساتھیوں، آج کسی کے ہاں نوکری کریں آپ، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے کا ہی پیسہ دیا جائے گا آپ کو، اور ٹائم آپ نے کیا تو اور ٹائم کا پیسہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، وہ کیسا کریم پروردگار ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں 24 گھنٹے ملا کر کے صرف 1 گھنٹہ وقت لگتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ وقت آپ نے اللہ کی عبادت میں خرچ کیا ہے تو اللہ کریم 24 گھنٹہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں نہیں آئے۔ نماز ادا فرمانے کے بعد مدینہ شریف کے گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ کی والدہ یعنی کہ حضرت سلیمان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے جا کے ان سے پوچھا کیا ہوا سلیمان فجر کی نماز میں نہیں دکھائی پڑی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین رات میں دیر تک وہ اللہ کی بندگی کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اور فجر پڑھ کے گھر میں ہی سو گئے ہیں، نیند آ گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے رات بھر عبادت کرنے سے۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے، سڑکوں پہ بیٹھے رہیں گے پوری رات ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ اسے آپ پاس کیجئے۔ 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی بزرگ حضرات نظر آئے کرم فرما جن کی رات جو ہے صبح 7 بجے شروع ہوتی ہے، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں۔ ایسے بےہودہ ذہنیت کے لوگوں کو کیا جبریل سمجھانے آئیں؟ جی نہیں، اب تو ملک الموت ہی روح نکالنے کے لیے آئیں گے۔ سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور یہ مبلغین، یہاں کے ارکان، اور اس منبر نور سے آپ کو یہی سمجھایا جاتا ہے زندگی بہت مختصر ہے، اس کی قدر کر لو ساتھی۔ اللہ نے زندگی دی ہے اس کی بندگی کرنے کے لیے، مولا کی اطاعت کرنے کے لیے، مولا کی عبادت کرنے کے لیے۔ ہم عبادت نہیں کرتے ہیں جی، کیا کریں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیلیں گے، بیٹھے ہوئے گپے لڑا رہے ہیں دوستوں کے انجمن میں۔ مسجد میں آئیں گے جب جمعہ کا خطبہ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تب تشریف لائیں گے اور چیرتے پھاڑتے بالکل مؤذن کے قریب جانے کی کوشش کریں گے، اور یہ دل میں خواہش ہوگی اگر مصلی پر سے امام بھی ہٹ جائے تو یہی بیٹھنے کا موقع ملے۔ اتنے بیہودے لوگ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جو لوگ مسجدوں میں صفیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتے ہیں وہ جہنم میں جانے کے لیے خود کے لیے پل بناتے ہیں۔ بنا لو ساتھیوں۔ کتنے ایسے ہیں نیت باندھ کر کے کنکھیوں سے جھانکتے رہتے بغل والے کو، کچھ دیوار دیکھتے رہتے۔ ہماری یہ تنظیم جو بڑی ذمہ دار تنظیم ہے سنی دعوت اسلامی، اس کے جو بڑے شاندار مبلغین ذمہ دار یہی سمجھاتے ہیں آپ کو کہ نماز پڑھنا سیکھو، اور آپ کو نماز پڑھنا کیسے ہے یہ سیکھنا ہے تو ان مبلغین سے آپ قریب، یہ سکھائیں گے آپ کو، بتائیں گے آپ کو، سمجھائیں گے آپ کو نماز پڑھی کیسے جاتی ساتھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی سامنے کی دیوار دیکھتے ہیں، اور ایسی بے پرواہی کے ساتھ کوئی داڑھی کھجا رہا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پجامہ یوں کر رہا ہے۔ ارے یہ کوئی بندر کی طرح حرکت کرنے اور اللہ گھر میں، کیا بات ہے ساتھیوں، کیوں ایسا کرتے ہو؟ ایک معمولی سی آفیسر کے آفس میں جانا ہو تو اپنے آپ کا پورا وجود ٹٹول دیتے ہو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں شان کے خلاف بات نہ ہو جائے، اور بادشاہ اعظم کے دربار میں آتے ہو تو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جیسے بن رہے نماز پڑھ لو۔ یہ جہالت ہے، یہ بےہودگی ہے۔ اگر ایک معمولی سے عہدیدار، گورنمنٹ کی پوسٹ کا آدمی، اگر وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے دربار میں جانے کا ادب سیکھا جائے تو بادشاہ اعظم جس نے زندگی جیسی انمول دولت دی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے گھر میں جانے کا سلیقہ سیکھا جائے۔ صرف 10 منٹ اور باقی رہ گئے میرے وقت میں۔ حضرات مکرم، ہمارا بیس بہت مضبوط ہے،
جیسے کہ ہمارے ابھی ایک ذمہ دار مبلغ اذان ظہر سے پہلے خطاب فرما رہے تھے، گجرات کے غالباً تھے، وہ فرما رہے تھے ہمارا بیس بہت اچھا ہے، فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہے۔ ساتھیوں، فاؤنڈیشن دکھتا نہیں ہے، فاؤنڈیشن کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے سنی ملیں گے، ارے یار کچھ بھی پڑھو چاہے نہ پڑھو، جنت میں تو ہم ضرور جائیں گے۔ تمہارے باپ کا ٹھیکہ ہے؟ جس نے یہ رپورٹ تم کو دی ہے کوئی ٹکٹ تمہارے پاس؟ یہ تو وہ بھی نہیں کہہ سکتا جس نے پوری رات اور پورا دن اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ اللہ خود ججمنٹ دیتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جو دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا، کامیاب وہ ہے۔ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور دھوکے کی زندگی ہے، تو کیا ہم جنت میں ڈال دیے گئے ہیں؟ ابھی تو ہمارا انتقال بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہم مرے بھی نہیں ہیں، ابھی ہماری ڈیڈ باڈی کسی نے دیکھی نہیں ہے، ہمارا انتم سنسکار اب تک ہوا ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ، جب یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ ہمیں جانا کدھر ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، لیکن اس کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے۔ جن کے پاس ٹکٹ تھے جنت کے، وہ بڑے خوف سے اللہ سے روتے تھے، آنکھوں پہ آنسو بہتے بہتے حضرت فاروق اعظم کے چہرے پہ نالیاں پڑ گئی تھی۔ یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی، جنت کا پرمیشن تھا ان کے پاس میں، ان کی شان میں قرآن میں 21 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، ان کی تائید میں، ان کی رائے کی تائید میں، اور بے شمار احادیث مصطفیٰ پیارے علیہ السلام کی ہیں، لیکن وہ بھی اتنے خوف سے اللہ سے روتے تھے۔ ہمیں تو ہمارا جمعہ ہی پتہ نہیں کہ جمعہ ہوتی ہے ہماری کہ نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز اور جمعہ میں ہم پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، اور ٹھاٹ سے کیا کہتے ہیں، ارے ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ بعض ان جاہل پیروں کی دین ہے جو مسلک اعلی حضرت کو نہیں جانتے۔ مسلک اعلی حضرت، دین کی اساس اگر دیکھنی ہے، قرآن کا صحیح نقشہ دیکھنا ہے، آپ کو سمجھ میں قرآن نہیں آتا ہے تو اعلی حضرت کتاب پڑھ لیجیے آپ۔ اعلی حضرت نے اسلام کی سچی تصویر پیش کی ہے، تو بیس آپ کا بڑا مضبوط ہے ساتھیوں۔ فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہے، فاؤنڈیشن زمین میں رہتا ہے، بلڈنگ ہماری جرجر استھتی سے دو چار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بمبئی شہر میں بھی بہت ساری بلڈنگیں جن کی استھتی اس لائق نہیں ہوتی کہ اس میں آدمی بسیں، گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن دے دیا جاتا ہے، ہائی الرٹ، خبردار اس میں کوئی ویکتی آرام نہیں کرے گا، اس میں جائے گا نہیں، اس میں بسیرا نہیں کرے گا، اگر کرتا ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ ایسی بے شمار بلڈنگیں گرتی ہیں، دھراشائی ہوتے ہیں، اور ان کی قبریں ان کے مکان میں بن جاتی ہیں جو بغیر پرمیشن کے وہاں رہتے ہیں۔ پتہ چلا ساتھیوں کہ بیس تو ہمارا مضبوط ہے، لیکن ہماری عمارت جو ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، یہ جرجر استھتی سے دو چار ہے۔ سیمنٹ خراب ہو گئی ہے، سریے زنگ آلود ہو گئے ہیں، پانی مر گیا اس کی دیوار میں، دیوار ہلنے لگی ہے، کھڑکیوں کی لکڑیاں سڑ گئی ہیں۔ خدارا یہ فاؤنڈیشن جو آپ کا عقیدہ ہے، جو بریلی کے تاجدار نے دیا ہے، بہت مضبوط ہے، اور اس فاؤنڈیشن پہ، عقیدے کے فاؤنڈیشن پہ نماز، روزہ، زکات، حج کی ایسی خوبصورت عمارت تعمیر کرو جس عمارت کو معین الدین اجمیری کہا جاتا ہے، جس عمارت کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہا جاتا، جس عمارت کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کہا جائے۔ میرے خواجہ نے 70 سال تک پیٹھ زمین سے نہیں لگائی آرام کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی نماز میں پورا وقت صرف کر دیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، اپنی بیوی، اپنے غلام اور خود، تینوں نے رات بانٹ رکھی تھی 3 حصے میں۔ ایک حصے میں حضرت ابو ہریرہ سوتے، پھر دوسرے حصے میں غلام سوتا، تیسرے حصے میں ان کی بیوی سوتی۔ اس طرح سے لگاتار پوری رات ان کے گھر میں خدا کی عبادت ہوتی رہتی تھی، اور پورا دن ان کے گھر میں خدا کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ جس کے گھر میں رات اور دن ملا کر 24 گھنٹہ خدا کی عبادت، اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اس گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی تو کیا شیطان کا بسیرا ہوگا؟
आप सोचो तो सही साथियों, आज हमारे घर में हालत ये, अगर संडे आ गया ना, संडे हफ्ते का इतवार का दिन छुट्टी का, तो अब सब काम धाम बंद करके, खिड़की बंद करके, दरवाजा बंद करके, बीवी बच्चे बेटी बेटे अम्मा अब्बा बहन भाई सब मिल करके फिल्मी दुनिया की नंगी तस्वीरें देखते हैं। अरे बेशर्मी के इस वबाल से अपने आप को कब बचाओगे मुसलमानों? हया मर गई हमारी, हमारा जमीर सो गया है, हम कब जागेंगे साथियों? हजरत सरकार फारूक आजम की एक दिन की जमात कजा हुई थी, 1 लाख रुपए की जमीन थी, उसको अल्लाह की राह सदका कर दिया। एक दिन की जमात कजा हुई, क्या नमाज का ही पता नहीं हमारी। 1 लाख रुपए की जमीन उस जमाने की उन्होंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया, ताकि जो जमात हमारी छूटी है उसका कोई बदल हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनकी जमात छूट गई तो उन्होंने एक दिन का रोजा रखा, पूरी रात इबादत करते रहे और एक गुलाम खरीद करके उन्होंने आजाद किया ताकि अल्लाह खुश हो जाए। एक अल्लाह के नेक बंदे जिनकी जमात छूटी, तो जमात छूटने के बाद उन्होंने जमात को एक नहीं 27 मरतबा उन्होंने नमाज पढ़ा, उसी नमाज को 27 मरतबा। लोगों ने पूछा अजीब बात है, जमात छूट गई आपकी, तो आप जो है 27 मरतबा एक ही नमाज को पढ़ रहे। फरमाते हैं जमात से नमाज पढ़ने में अल्लाह 27 गुना ज्यादा सवाब देता है। हमने इस तरह ऐसा काम इसलिए किया है ताकि हमें जमात की वो फजीलत मिल जाए। आखिरी बात, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यार दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार मदीना अलैहि सना की बारगाह करम में हाजिर आए और उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारिश की, क्योंकि वो नाबीना थे। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मदीने में काफी मूज़ी जानवर भी हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, रात भी अंधेरी होती है, सरकार मुझे दिखता भी नहीं, कोई मुझे हाथ पकड़कर मस्जिद नबवी शरीफ तक लाने वाला भी नहीं है। या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे दें कि मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं। नमाज छोड़ने की बात नहीं, घर में नमाज पढ़ लिया करूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबी, क्या अजान की आवाज तुम तक आती है? क्या हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज तुम सुनते हो? कहा हाँ या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी, हम नमाज के लिए जो अजान दी जाती है उस आवाज को सुनते हैं। आका सरकार फरमाते फिर तुम पर लाजिम है कि तुम भले ही नाबीना हो, तुम्हें मस्जिद में जमात के साथ आके नमाज पढ़ना है। क्या हम उनसे बड़े हो गए? अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, हलक शरीफ के ऊपर तक ठूस कर खिचड़ा निगल जाते हैं, पूड़ियां खा जाते हैं, जाने क्या क्या खाते हैं, और हम उनसे बड़े हो गए माज़अल्लाह। जब उनको जमात के लिए सरकार ने इस तरह मना फरमाया, तुम भले ही नाबीना हो, अगर अजान की आवाज आती तुम्हें मस्जिद में आना है। और आज हमें अजान की आवाज आती है तो तकिया दबा के कान के नीचे, अरे अभी मुअज्जिन को अजान देना, थोड़ा रुक जाता तो ठीक था। कितनी घटिया सोच हमारी है, किस कदर हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं साथियों। तो इस मुबारक इज्तिमा से आप तशरीफ ले जाएं, तो ये गुजारिश जरूर आपसे है कि आपकी कोई नमाज छूटनी नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे हाथ नहीं उठवाते हैं, अपने दिल से पूछो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हाथ उठाने वाले बहुत सारे झूठे भी होते हैं, खामखा यूं टिका देते हैं। मैं इसका आदी नहीं। अपने दिल से पूछ बंदे कि जिस रब ने इतनी बेशकीमत जिंदगी फ्री ऑफ चार्ज दी है, क्या उसका कोई हक बनता कि नहीं बनता है? अगर बनता है तो अपने दिल से डिसीजन लेकर के उसकी बंदगी करने लग जाओ। सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा शाकिर साहब पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।